احباب ذی وقار 15 رمضان المبارک کو سبت رسول، ریحانہ رسول، محبوب رسول، لخت جگر علی المرتضیٰ، نور نظر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، برادر سید الشہداء حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کائنات عالم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی ولادت اقدس سے چند دن قبل نبی پاک علیہ السلام کی چچی ام الفضل نے ایک خواب دیکھا اور ڈر گئیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا، فرمایا سنائیے۔ عرض کیا ڈرتی ہوں، فرمایا سنائیے تو صحیح۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا ہے۔ فرمایا خواب ڈراؤنا ہے، تعبیر بہت اچھی ہے۔ عرض کی حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا طالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلامن و اول فی حجرے کا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان قریب ایک بیٹا جنے گی اور سب سے پہلے وہ تیری گود میں آئے گا۔ ایک روایت میں دودھ پلانے کا ذکر بھی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ جب پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے۔ حضرت علی سے کہا کہاں ہے میرا بیٹا؟ آپ نے لا کے آپ کے دست اقدس پر رکھا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دیکھا، انتہائی خوش ہوئے۔ آپ نے خود گھٹی لعاب دہن کی صورت میں عطا فرمائی۔ اندازہ فرمائیں کیسی شانوں کے مالک ہیں آپ۔ آقا علیہ السلام نے خود آذان دی آپ کے کانوں کے اندر، اور پوچھا علی اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ خود رکھیں، ایک میں ہے کہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھتا ہوں۔ فرمایا حضور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حسن۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین یہ جنتی نام ہیں، اور ایک روایت میں آپ سے قبل یہ کسی کا نام ہوا ہی نہیں ہے، ان کے لیے سنبھال کے یہ رکھا گیا تھا۔ کیسی شانوں کے مالک ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اکثر ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جب روتے تو رونے نہیں دیتے تھے، اکثر اپنی پشت پر بٹھا کر سواری کروا کے ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ ان کو جنت کا پھول کہا، ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا۔ اور یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اور یہی وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معجم الکبیر اور جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو لکھا، فرمایا الحسن منی والحسین من علی، فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ اگرچہ ایک روایت میں یہ بھی صادر فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، لیکن اس روایت میں فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا امام حسن افضل ہیں امام حسین سے۔ یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لے جاتے، سورج نکلنے تک ذکر فکر میں تشریف فرما رہے تھے۔ بعد میں لوگ آتے، مسائل کا حلقہ لگ جاتا۔ ہر رات آپ سورۃ الکہف پڑھ کے سوتے۔ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے۔ لوگ کہتے حضور سواریاں تو ہیں، تو آپ سوار ہو جائیں، تو آپ فرماتے جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مجھے حیا آتی ہے، کیسے سوار ہو کے جاؤں؟ یہ بخاری میں تعلیقاً یہ بات بخاری میں تعلیقاً موجود ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 2 مرتبہ پورا گھر اور 3 مرتبہ آدھے گھر کا مال اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا، اور جب بھی کوئی فقیر آتا اسے اتنا زیادہ عطا کرتے کہ فرماتے مزدور لے آ اور لے جا، اور مزدور کی مزدوری بھی خود عطا فرماتے۔ اور آپ اپنے شہزادوں سے فرمایا کرتے تھے، فرماتے بیٹے علم حاصل کرو، اس کو یاد رکھو، ہو سکے تو لکھ کے اپنے پاس رکھ لو۔ امام حسن مجتبیٰ کی یہ خوبصورت بات بالخصوص سادات کرام کے لیے اور بالعموم ہم جیسے غلامان سادات کرام کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اور اسے لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی کر لینا چاہیے۔ تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں کہ آپ کا مقام و رتبہ کیا ہے۔